میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاکستان ڈیلی۔ آج ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی بات کریں گے جو کہ کینیڈا کے شہر لنڈن اونٹیریو میں پیش آیا، جس میں ایک 20 سالہ کنیڈین شہری نے ایک مسلمان فیملی کے اوپر اپنی ٹرک چڑھا دی اور ان کو کچل دیا، جس میں اس فیملی کے 4 لوگ شہید ہو گئے اور ایک 9 سال کا بچہ اس وقت ہسپتال میں ٹریٹمنٹ حاصل کر رہا ہے۔ یہ گھلونی حرکت کرنے والا دہشت گرد کا نام نتھانیل ویلٹمن ہے اور اس کی عمر 20 سال ہے، اور کنیڈین حکام کے مطابق اس کا اس فیملی سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ یہ ان سے پہلے کبھی ملا تھا، مگر صرف اس وجہ سے کہ یہ فیملی مسلمان تھی اور بظاہر یہ اس سے مختلف نظر آتی تھی، تو اس چیز کو باعث بنا کے اس دہشت گرد نے اپنی ٹرک کے نیچے اس پورے خاندان کو کچل دیا اور اس خاندان کی 3 نسلوں کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس واقعے کی سخت مذمت کی اور کینیڈا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ یہ واقعہ لنڈن اونٹیریو میں پیش آیا، جو کہ کینیڈا کی انتہائی سیف سٹی سمجھی جاتی ہے، اور اس شہر کی آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے اور کم از کم 30 سے 40 ہزار مسلمان، جو کہ 10% اس شہر کا بنتا ہے، وہ مسلمان اس شہر میں قیام کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اس شہر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، مگر ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا میں، امریکہ میں اور یورپ میں اور نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں مسلمانوں کے خلاف شدت پسندی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کے اندر بھی اسی طرح کا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک دہشت گرد نے 50 سے زائد مسلمانوں کو مسجدوں میں جا کے گولیاں برسا کے شہید کیا۔ نیوزی لینڈ کے اٹیکر نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اپنے اٹیک سے قبل، اس نے دیگر آن لائن فورمز کے اوپر وہ ڈالی، اور اس وقت وہ کتاب ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر اس کتاب میں اس نے اپنی وجوہات لکھی تھی کہ وہ کیوں مسلمانوں کو اٹیک کر رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس وجہ سے انہیں اٹیک کر رہا ہے کیونکہ ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جو مسلمان ملکوں سے گوروں کے ملکوں میں آتے ہیں، ویسٹ میں آتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، تو اس کا یہ ماننا تھا کہ کیونکہ یہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں تو وہ مسلمان ان ملکوں پہ قبضہ کر لیں گے، اور 50 سالوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی باقی گوروں کی آبادی سے ان ملکوں میں زیادہ ہوگی۔ نیوزی لینڈ کے اٹیکر کی تھیری کی نہ ہی کوئی سائنٹیفک بیسس ہے اور نہ ہی اسٹیٹسٹکس کے ذریعے یہ ثابت کی جا سکتی ہے، مگر یہ صرف مفروضوں کے اوپر بیس ہے جسے بہت سارے انتہا پسند استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو اٹیک کرنے کے لیے۔ ایسی انتہا پسند سوچ رکھنے والے یہ بھی مانتے ہیں کہ جو گورے ہیں وہ دیگر لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں، ان کے جسم بھی ان سے بہتر ہیں اور ان کے دماغ بھی ان سے بہتر ہیں۔ اس سوچ کو بیسس بنا کے یہ انتہا پسند مسلمانوں پہ، کالوں پہ، چائنیز پہ، یہودیوں پہ، میکسیکنز پہ، اور جو لوگ بھی ان سے دیکھنے میں تھوڑے مختلف لگتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اس انتہا پسند سوچ کو سابق امریکی صدر ٹرمپ کے زمانے میں سب سے زیادہ اہمیت ملی، اور بہت سارے ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ٹرمپ کو بھی پوری طریقے سے سپورٹ کر رہے تھے، اور ٹرمپ نے بھی ان کو کنڈیم کرنے کے بجائے ان کو سپورٹ کیا ہے آن ملٹیپل اوکیزنز۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نہیں ہیں، مگر پھر بھی ایسے واقعات کینیڈا میں اور امریکہ میں پیش آ رہے ہیں، مگر یہ ایک خوشائن بات ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کینیڈا کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اس دہشت گرد کے خلاف ایک بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور کینیڈا کے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ کینیڈا کی ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ایسے اٹیکس کی سخت مذمت کرتی ہے۔ کینیڈا کی عوام جو کہ زیادہ تر گوری ہے اور غیر مسلمان ہے، وہ بھی اس افسوس ثانیے میں کینیڈا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے لیے پھول لے کے آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہی ہے، اور جو 9 سال کا بچہ اس وقت ہسپتال میں ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہے۔
پاکستان میں بھی اقلیتوں کے اوپر بہت سارے اٹیکس ہوتے ہیں، مگر جس طریقے سے کینیڈا کی عوام اور ریاست اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس طریقے سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست اقلیتوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انتہا پسند اور مضبوط ہوتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں اور اقلیتوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔